نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والإکرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزشتہ دو دروس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کہ جو دنیا کے عمومی اور خصوصاً عرب کے جو حالات تھے اس پر مختصر گفتگو کی، تو ہر ایک کی بڑی تفصیلات ہیں۔ یہ درس اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ تمام تفصیلات کو بیان کیا جائے۔ اس تمام دنیا میں جہالت کا، کفر کا، شرک کا ایک اندھیرا تھا۔ برائی اپنے پورے جوبن پر تھی اور ما سوائے چند کہ جو نیکی کے جذبات تھے وہ بہت کمزور پڑ چکے تھے۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں، انہی حالات میں زندگی کے 40 برس آپ نے گزارے، اور کوئی بھی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام نہ کیا، آپ سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کہ جس کی کسی بھی سطح پر بعد میں ممانت نازل ہوئی ہو۔ یعنی کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، حالانکہ جو ماحول تھا انتہائی خطرناک، انتہائی تباہ کن، بس ایک اندھیرا تھا جہالت کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ معاشرے سے کسی بھی اعتبار سے متاثر نہیں ہوئے۔ آج ہمارے لوگ ایک بہانہ بناتے ہیں، جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں ماحول ایسا ہے جی، ہم بے بس ہیں، ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہی ایسا ہے۔ میرے بھائی، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگرچہ آج کا زمانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اعلان نبوت سے پہلے کی جہالت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی ایسے ہی انسان، بلکہ اگر تھوڑا سا انسان گہری نظر سے دیکھے تو آج جہالت پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ آج برائی پہلے کی نسبت زیادہ قوت پکڑ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، مانا ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ انسان کو مجبور کر دے غلط کام کرنے پر۔ انسان اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، تو یقین کیجیے کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو انسان سے غلط کام کروا سکے۔ انسان غلط کام خود کرتا ہے، اس کے بعد یہ نفس کی شرارتیں ہیں کہ جناب کیا کریں جی، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے جی، ہم چھوڑ نہیں سکتے ان چیزوں کو۔ میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں قوت فیصلے کا مسئلہ ہے کہ تجھ میں اگر ول پاور ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس اس سوسائٹی میں گزارے کہ جس پر جہالت چھائی ہوئی تھی، ہر قسم کے برائی میں وہ لوگ مبتلا تھے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک برائی کے قریب بھی نہیں گئے. یہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے. آج سے جو عنوان شروع ہو رہا ہے وہ ہے اعلان نبوت، ابتداء وحی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوئی تو اس وقت آپ کو تنہائی، خلوت، یہ آپ کو بہت اس کا غلبہ تھا کہ آپ مکہ معظمہ کی اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو آپ چھوڑتے اور چند میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے، اپنا کھانا ساتھ لے جاتے اور کئی روز تک غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت فرماتے. آبادی سے دور بہت سے خوش نصیب مسلمان جو وہاں جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. بہت بلندی پر ہے، جہاں سے خانہ کعبہ بالکل سیدھا نظر آتا ہے سامنے. اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے، ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے. بخاری شریف کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو وہاں ہی پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے ابتداء وحی کے تمام کیفیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. باقی کتب حدیث میں بھی، کتب سیرت میں یہ چیز بالتفصیل مذکور ہے. پھر جب توشہ یعنی کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے تشریف لاتے، گھر تشریف لاتے، گھر کی خیر خبر لیتے، پھر اپنا توشہ ساتھ لیتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، اور اس موضوع پر علماء نے الگ کتابیں لکھی ہیں کہ فقہ السیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں انسانوں کے لیے کیا کیا پوشیدہ سبق ہیں، کیا لیسنز ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں. تو فرمایا اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ معاشرے میں رہتا ہے تو غور و فکر کیا انسان کو چانس کم ملتا ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوسرے کاموں میں، دوسرے انسانوں کے ساتھ گفتگو میں، معاملات میں وہ بیزی ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے. اور دماغ انسان کے جسم میں ایک ہے، ایک وقت میں یہ ایک ہی کام کرے گا. جب کام کرے گا تو یہ باقی کام نہیں کر سکتا، جب کسی سے گفتگو کرے گا تو یہ باقی سوچ نہیں سکتا. فرمایا انسانوں کو چاہیے، خصوصاً علماء کو، اور یہی تصوف کی بنیاد بھی ہے، کہ کبھی کبھی ساری دنیا سے الگ ہو کر تنہائی میں بیٹھیں، اللہ رب العزت کی یاد کریں اور پھر اپنا محاسبہ بھی کریں، اس خدا کی مخلوق کی خیر خواہی کے بارے میں بھی سوچیں، اور یہ جو مظاہر قدرت ہیں، یہ جو کائنات خدا تعالیٰ نے بنائی ہے، اس پر بھی غور و فکر کریں.
اور خالق و مالک کی ذات و صفات پر اور اس کے افعال پر بھی غور و فکر کریں۔ اسلام میں نہ تو مکمل عقلیت پسندی ہے کہ بس جو آپ کا عقل کہے وہی بات درست ہے، اور اسلام میں نہ صرف اندھی تقلید ہے، اور اسلام میں نہ اونلی رہبانیت ہے کہ انسان سوسائٹی سے ہی کٹ جائے، اور نہ ہی اسلام میں سوسائٹی اس قدر اہم ہے کہ انسان اپنی ذات اور باقی غور و فکر ہی سے بالکل خالی دست ہو جائے۔ نہیں، اسلام نے ایک ایسا متوازن نظام دیا ہے، ایسا متوازن نظام دیا ہے کہ جس میں انسان کے لیے اگر یہ ہے نا کہ وہ اپنی بیوی بچوں سوسائٹی کے ساتھ رہے، وہاں ہی اسلام نے یہ بھی کہا کہ زندگی کے کچھ لمحات ایسے بھی ہونے چاہیے جس کی ایک بہترین صورت اعتکاف ہے کہ چھوڑ دو بیوی کو، چھوڑ دو بچوں کو، چھوڑ دو خاندان کو، چھوڑ دو کاروبار کو، چھوڑ دو دنیا کے تمام تعلقات کو، توڑ دو چند دنوں کے لیے، تنہا بیٹھو اور غور و فکر کرو کہ بندے تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تجھے اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے، اس بھیجنے والے نے تجھے بھیجا کیوں ہے، کیا مقصد ہے تیری زندگی کا، تو آیا کدھر سے ہے، تو کس منزل کا مسافر ہے، جس منزل کا تو مسافر ہے اس کے لیے تیرے پاس توشہ ہے۔ سوچا کرو، کیا تجھے بس تیری یہ 6 فٹ کا قد ہی تو اسی لیے ہے، یا تیرے کندھوں پر دوسروں کی ذمہ داریاں بھی ہیں؟ فرمایا یہ سب باتوں کا غور و فکر کبھی کبھی کیا کرو، تنہائی کے لمحات اپنے لیے رکھا کرو، غور و فکر کرو اس کائنات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے، اور وہاں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت فرماتے ہیں، تفکر فرماتے، غور و فکر فرماتے۔ فرمایا کیا ہوا کہ ابتدا ایسی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ رب العزت کچھ اس کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں بتاتا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے، جیسے صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کی تعبیر اگلے روز اسی طرح دیکھ لیتے کہ جیسے انسان رات کو سوتا ہے، سورج نہیں ہوتا لیکن اس کا یقین ہوتا ہے کہ صبح سورج طلوع ہوگا، اور صبح جب ہوتی ہے تو سورج کو دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی اس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے۔ یعنی یہ ابتدا تاکہ تیاری تھی نا، وہی یکدم اگر نازل کر دی جاتی تو اس کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تیری اصل شکل ہے وہ مجھے دکھا، تو دکھائی تو پوری یہ زمین اور یہ پوری فضا، جہاں تک انسان کے، وہ تمام اس پوری فضا کو جبرائیل علیہ السلام کے جسم نے گھیر لیا۔ اندازہ لگا کر یکدم ہی جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے پہلے آہستہ 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 اس کام کے لیے بندے کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً وحی نہیں نازل فرمائی، اس کا آغاز خواب سے کیا، پہلے فیملیئر بنایا
کہ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے آپ تاکہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کئی ماہ تک یہ معاملہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی معاملات خواب میں آپ دیکھتے ہیں، دوسرے روز اسی طرح اس کی تعبیر سامنے آ جاتی جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے، جیسا وہ دیکھتے ویسا ہی ہو جاتا۔ یہ تقریباً 6 مہینے تک یہ معاملہ رہا، 6 ماہ تک یہ معاملہ رہا، حتیٰ کہ پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ یہ قرآن حکیم رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اس پر اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 27ویں معتبر روایات کے مطابق بہرحال رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رمضان تھی، یا رمضان کی طاق راتوں میں یا اس کے آخری عشرے۔ بہرحال ایک بات مسلمہ، اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چونکہ اس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ رمضان شریف کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا پڑھے۔ یہ پہلے الفاظ ہیں قرآن پاک کے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ سورۃ العلق یہ پہلی صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے یہ الفاظ سب سے پہلے نازل ہوئے، اقرا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ علماء نے اس پر بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، فرمایا بڑی بڑی بحثیں فرمائی ہیں، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ علماء نے فرمایا، میں آگے آپ کو عرض کروں گا، بہت سی بڑی بڑی طویل بحثیں ہیں، وہ یہ وقت نہیں کہ ان تمام باتوں کو بیان کیا جائے، بس میں مختصر عرض کروں گا۔ فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بینچا خوب دبایا اور پھر چھوڑ دیا، پھر عرض کیا اقرا پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور کے ساتھ بینچا خوب دبایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چھوڑ دیا۔ اور جیسے میں یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں اپنے بچوں کا محبت کے ساتھ سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جیسے پہلے کیا تھا، تو پھر آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پوری آیت پڑھی جبرائیل علیہ السلام نے کہ اس اپنے رب کے نام لے کر پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پھر پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں کیوں اقرا پر 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، 4تھی مرتبہ فرمایا وجہ کیا تھی؟ جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے تھے بسم اللہ کے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیا، تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، میں تو ساری کائنات کو پڑھانے والا ہوں، اور میں کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کے نام کے بغیر ہی کام کا آغاز کروں؟ فرمایا جبرائیل میرے سامنے میرے رب کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔
تو جب جبرائیل علیہ السلام نے پھر پڑھا، اللہ کا نام لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، آغاز کیجئے کہ جس نے پیدا کیا۔ تو یہ ایک یاد رکھ لیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ درس دیا کہ بندو، جب بھی کوئی نیک کام کرو، اپنے ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ سے کیجیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا۔ دوسرا، اللہ رب العزت کی معرفت اس کے مخلوق ہی سے ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا انسان ہے، مخلوق ہے، یہ صرف اپنی جیسی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، وہ خالق ہے، خالق کی معرفت مخلوق کیسے حاصل کرے؟ براہ راست خالق کی معرفت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، اور وہ وسیلہ خلق ہے۔ اس کائنات میں غور و فکر کرو، کائنات کی ہر چیز تمہیں خالق تک لے جائے گی۔ الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پھر یہاں تک جو قرآن پاک کا حصہ ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ ساری کائنات کی ہر اس کی ایک ایک جز اور کائنات کی ہر چیز خالق کی ذات پر دلالت کرتی ہے، اور اس کی کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتی ہے، اور اس ساری کائنات کا مقصود، خلاصہ کائنات کا، وہ انسان ہے۔ اسی نے فرمایا خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ فرمایا اللہ رب العزت بندے کا اور خدا کا تعلق جباریت اور قہاریت والا نہیں ہے، رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، بہت بڑا کریم ہے۔ بندو، تم اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنو، بلکہ اس کے فرما برداری کر کے اس کے کرم کے مستحق بنو۔ وہ بڑا کریم ہے۔ فرمایا اکرم الذی علم بالقلم، اور خدا کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سیکھنا اور سکھلانا کی تمہیں صلاحیت عطا فرمائی۔ اس ساری کائنات میں قلم چلانے کی صلاحیت صرف انسان ہی میں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ مسلمان قوم ہے کہ جس کو سب سے پہلے درس دیا گیا پڑھنے کا، کائنات میں غور و فکر کرنے کا، اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو محبت پر، فرما برداری پر استوار کرنے کا۔ اور یہ وہ دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے بندے کو راہ دکھائی کہ بندے تیرا رشتہ تو اس دنیا میں کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں آیا، بڑے بڑے جناب پلازے بنانے کے لیے نہیں آیا، تو اس دنیا میں بڑے بڑے کاروباری مراکز قائم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تیری ضروریات ہیں۔ تیرا اصل تعلق قلم کے ساتھ ہونا چاہیے، تیرا اصل تعلق کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے، تیرا اصل تعلق علم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور علم وہ نہیں ہے جس کا نام آج ہم لوگوں نے علم رکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ علم نہیں ہے، یہ کھانے پینے کے ذریعے ہیں۔ علم صرف دین کا ہے، دین ہے صرف، اس کے علاوہ علوم نہیں ہیں، انفارمیشنز ہیں۔ فرمایا
علم بالقلم الذی علم بالقلم، پہلے علم کو حاصل کرو، پڑھو، پھر قلم لے کر اس علم کو آگے دنیا تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اس دنیا میں دین کی روشنی دوسروں تک پہنچانا یہ مسلمان امہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ دین، یہ روشنی خدا نے اہل ایمان کو عطا کی ہے۔ وہ اس کو اپنے گھروں تک محدود نہ رکھیں، سب سے پہلے خود دین کو سیکھیں، پھر اپنی اولادوں کو سکھائیں، اور پھر خدا کی دوسری مخلوق تک پہنچائیں۔ اگر مسلمانوں نے اس مسئلے میں سستی کی تو وہ دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے۔ یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خود بھی علم حاصل کریں، اپنی اولاد کو بھی علم کے زیور سے مزین کریں، اور پھر اللہ کے مخلوق تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ کیوں؟ یہ پہلی جو وحی ہے اسی میں اس چیز کو واضح کر دیا گیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔